بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ساتھیوں، پیارے بزرگوں، پیاری بہنوں، کچھ چیزیں ہمارے اندر غلط فہمیاں پیدا کر دیتی ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حیض میں ہم بستری کرنے کے بڑے فائدے ہیں۔ حیض کے دوران یعنی کہ پیریڈ کے دوران، جب پیریڈ آتے ہوئے ہوں اس وقت میں بیوی سے صحبت کرنا چاہیے، ریلیشن بنانا چاہیے۔ یہ آپ کے سوال ہیں۔ اصل تو آپ کے سوال درست ہی نہیں ہیں، لیکن حیض کے دوران، ماہواری کے دوران ہم بستری کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ طبی طور پر اور نہ ہی شرعی طور پر، بلکہ اس کے نقصانات ہیں اور سخت ممانعت کی گئی ہے۔ سب سے پہلے شرعی نقطہ نظر سمجھیے۔ قرآن مجید کی روشنی میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، یہ سورہ بقرہ کی 222 آیت میں لکھا ہوا ہے۔ اس کا ترجمہ سمجھ لیجئے۔ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے وہ تکلیف کی حالت ہے، لہٰذا حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو۔ تمام فقہا، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کا اتفاق یہ ہے کہ حیض میں ہم بستری حرام ہے، جان بوجھ کر کرنے پر گناہ ہے، توبہ اور استغفار لازم ہے۔ طبی نقصانات: حیض میں ہم بستری سے یہ مسائل ہو سکتے ہیں: عورت میں انفیکشن، رحم، پیشاب کی نالی میں; مرد میں جراثیمی بیماریاں، رحم میں سوزش یعنی ورم کا آ جانا، شدید درد اور خون میں اضافہ، بانجھ پن تک کے خطرات ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کو غلط فہمیاں یہ ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں کہ درد کم ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے۔ یہ سب غلط اور بے بنیاد باتیں ہیں۔ جائز کیا ہے؟ حیض کے دوران کیا کیا چیزیں جائز ہیں سمجھ لیجئے کہ حیض میں بات چیت کرنا جائز ہے، ساتھ سونا ہم بستری کے بغیر جائز ہے، بوس و کنار ناف سے اوپر جائز ہے، صرف اور صرف ہم بستری منع ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ حیض میں ہم بستری کا کوئی فائدہ نہیں، شرعاً حرام ہے، طبی طور پر نقصان دہ ہے۔ ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ میں نے ایک خلاصے کے طور پر چند باتوں کا ذکر کر دیا آپ کے سامنے۔ اللہ کرے ہم سب کی سمجھ میں آ جائے۔ جو لوگ غلط فہمی میں جی رہے ہیں ان لوگوں تک یہ ویڈیو آپ شیئر کریں تاکہ آپ بھی ایک گناہ سے بچ سکیں اور اپنے بھائی بہنوں کو بھی شیئر کر کے ان کو بھی بچا سکیں۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔